السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میرا نام ہے سحر علی۔ اردو سٹوری چینل سحر وائز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگیں تو ویڈیوز کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ کہانی ہے جمشید اور تہ خانے کی، جو سنتے ہیں ناہید کی زبانی۔ تو چلیں کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ میں نے ٹٹول کر دیوار کا سہارا لیا اور پہلی سیڑھی پر قدم رکھ دیا۔ آہستہ آہستہ احتیاط سے دوسری سیڑھی، پھر تیسری۔ ہر طرف گھپ اندھیرا تھا، عجیب سی بو ہر طرف پھیلی تھی، سیلن جیسی۔ بہت ڈراؤنا احساس ہو رہا تھا، میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ناہید! میرے کانوں سے جمشید کی آواز ٹکرائی۔ ہاں ہاں، میں نے تڑپ کر پکارا۔ ناہید! جمشید نے مجھے دوبارہ پکارا۔ اس کی آواز میں عجیب تکلیف تھی، جیسے سخت کرب۔ اور پھر میری آنکھ کھل گئی۔ سارا جسم میرا پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو گھسیٹ کر میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرے سر میں جیسے دھماکے ہو رہے تھے۔ اوہ 40 سال! میں نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ 40 سال ہو گئے، مگر جمشید کی آواز آج بھی مجھے اسی طرح محسوس ہوتی ہے جسے اس نے ابھی پکارا ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور یہ خواب نہ جانے 40 برسوں میں کتنی مرتبہ دیکھ چکی ہوں۔ تقریباً اسی طرح، اسی انداز کے خواب مجھے آج تک نظر آتے ہیں۔ جمشید اور وہ تہ خانہ۔ یہ بہت پرانی بات ہے، تقریباً 40 سال پرانی۔ میری عمر اس وقت کوئی 15-16 برس تھی۔ پاکستان بنے چند سال ہی ہوئے تھے۔ پاکستان آ کر ہم سکھر میں آباد ہو گئے، یعنی میں، میرے بڑے بھائی راشد اور اماں ابا۔ یہاں گھر ہمیں الاٹ ہوا تھا، وہ سیدھا مندر سے تقریباً جڑا ہوا تھا۔ اصل میں یہ پورا محلہ ہندوؤں کا تھا۔ وہ انڈیا ہجرت کر گئے اور وہاں سے آنے والے مسلمانوں کو یہ گھر الاٹ ہو گئے۔ چھوٹے چھوٹے پرانی وسطی کے یہ گھر، ہمیں جو گھر ملا وہ چھوٹے کمروں پر مشتمل تھا، چھوٹا سا صحن اور چھت، مگر کمروں کے عقب میں ایک تہ خانہ موجود تھا۔ نہ جانے وہ کس مقصد کے تحت بنوایا گیا تھا، کیونکہ چند سیڑھیاں اترنے کے بعد اس کی باقی سیڑھیاں مکمل طور پر پانی سے ڈوبی ہوئی تھیں۔ اس وجہ سے اس میں کوئی سامان وغیرہ تو بالکل نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ نہ جانے وہ کتنا گہرا تھا، کیونکہ اگر اس میں کوئی پتھر پھینکا جاتا تو اس کی زمین سے ٹکرانے کی آواز نہیں آتی۔ محلے کے لوگ جو مہینوں برسوں سے رہ رہے تھے، ان میں اس تہ خانے کے متعلق پراسرار کہانیاں مشہور تھیں۔ کچھ کا کہنا تھا اس تہ خانے سے ایک سرنگ سیتا مندر کے اندر تک جاتی تھی۔ عین سیتا دیوی کی مورتی کے نیچے دیوی کی مورتی والا کمرہ مستقل بند رہتا تھا۔ اس کا تالا صرف بڑے پجاریوں کی زیر نگرانی ان کے خاص دنوں پر ہی کھلتا تھا۔ مستقل پانی کھڑا رہنے سے تہ خانے میں ایک عجیب سی بو ہو گئی تھی۔ اس گھر میں شفٹ ہوتے ہی ابا نے تہ خانے کی کنڈی اچھی طرح بند کر دی اور مجھے اور راشد بھائی کو سختی سے ہدایت کر دی کہ ہم اس کے اندر نہ جائیں۔ راشد بھائی مجھ سے عمر میں چند برس ہی بڑے تھے۔ شرارتوں سے ان کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا، مگر لڑکی ہونے کے باوجود میں بہت شرارتی تھی اور اکثر اپنی سہیلیوں کے ساتھ تہ خانے کی کنڈی کھول دیتی۔ ہم اس کے اندر جاتے، مختلف تبصرے کرتے اور اس کے بارے میں سنی سچی اور من گھڑت باتیں کرتے۔ اس گھر میں آنے کے 2 سال بعد ہماری اماں کا انتقال ہو گیا۔ وہ کچھ عرصے سے بیمار تھیں۔ ان کے انتقال کے بعد ہماری رشتے کی پھوپھی حمیدہ ہمارے ساتھ رہنے لگی۔
ان کے زیادہ رشتہ دار انڈیا میں ہی رہ گئے تھے۔ وہ بہت بوڑھی تھیں مگر جیسے تیسے گھر کا کام کر لیتی تھیں، کیونکہ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی اور کھانا وغیرہ بھی نہیں بنا سکتی تھی۔ ان کے یہاں آنے سے ابا بھی بے فکر ہو گئے اور ان کو بھی سر چھپانے کا ٹھکانہ مل گیا۔ وقت آگے بڑھنے لگا، میں نے 10ویں کا امتحان پاس کیا تو تعلیم کا سلسلہ ختم ہو گیا، کیونکہ اس وقت وہاں لڑکیوں کا کوئی کالج نہیں تھا، نہ ہی زیادہ تعلیم عام تھی۔ حمیدہ پھپھو مجھ کو گھرداری سکھانے لگی۔ محلے میں میری چند ہم عصر سہیلیاں تھیں، کبھی وہ میری طرف آ جاتی تو کبھی میں ان سے ملنے چلی جاتی۔ پرانا زمانہ تھا، نہ ٹی وی تھا نہ فلم، اور نہ ہی بازاروں کے چکر لگتے۔ رسالے بھی کبھی کبھار ہی نصیب ہوتے اور کسی قسم کا کوئی ٹائم پاس نہیں ہوتا تھا۔ میری کوئی بہن بھی نہ تھی۔ اماں کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ راشد بھائی ابا کے ساتھ دکان میں بیٹھتے تھے۔ صبح کے نکلے، دوپہر کو صرف کھانے کے وقت تھوڑی دیر کے لیے آتے، پھر نکل جاتے تو شام کی خبر لیتے۔ عشاء کی نماز پڑھتے ہی سو جانے کا رواج عام تھا۔ میری فطرت اور میری اٹھان اس ماحول کے سخت خلاف جا رہی تھی۔ میں جیسے تیسے بڑی ہو رہی تھی، میرے اندر جیسے پارا بھرنے لگا۔ ایک پیر صحن میں ہوتا تو دوسرا چھت پر، کبھی ایک سہیلی کے گھر تو کبھی دوسری سہیلی کے۔ اکثر وہ میرے گھر میں جمع ہوتی، کیونکہ یہاں روکنے ٹوکنے والا کوئی نہ تھا۔ ابا اور راشد بھائی دکان میں ہوتے تو حمیدہ پھپھو تو بیچاری کسی گنتی میں نہ تھیں۔ وہ اب کم سنتی تھیں اور ان کو دکھائی بھی کم دینے لگا تھا۔ ہم سہیلیاں آپس میں خوب مزے کرتی، کہانیاں سناتی، اس وقت کے حساب سے جو میک اپ ہمیں میسر تھا ان سے میک اپ کرتے، ریڈیو پر گانے لگتے، الٹے سیدھے ڈانس کے نام پر ہاتھ پیر مارے جاتے۔ اکثر ہماری گفتگو کا سلسلہ پراسرار تہہ خانے اور اس سے متصل سیتا مندر پر جا نکلتا، اور پھر من گھڑت باتیں کہاں سے کہاں جا نکلتی۔ میں اپنی سہیلیوں میں سب سے خوبصورت تھی، بلکہ سہیلیوں میں کیا، میں تو شاید اس وقت شہر میں ہی سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اس بات کا اندازہ مجھے خوب تھا، جو مجھے دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اس کے علاوہ میں حد سے زیادہ نڈر بھی تھی۔ شام کو تو کیا، مجھے رات میں بھی کبھی ڈر نہیں لگتا تھا۔ آرام سے اندھیری گلیوں میں سے گزرتی، اپنی سہیلیوں کے گھر چلی جاتی۔ ماں تو تھی ہی نہیں کہ برے بھلے کی تمیز بتاتی۔ ایسے ہی نہ جانے کیسے کس طرح جمشید سے دوستی ہو گئی۔ جمشید میری گلی میں ہی رہتا تھا، وہ راشد بھائی کا دوست تھا۔ نہ جانے اس نے میری وجہ سے دوستی کی تھی۔ وہ اکثر ان سے ملنے آ جاتا تو ہم ایک دوسرے کو دیکھ لیتے، پھر ان کی غیر موجودگی میں آنے لگا۔ رفتہ رفتہ یہ کچی دوستی پیار میں بدل گئی۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے کے بغیر چین نہ آتا۔ میں نے جمشید کے متعلق کسی کو نہیں بتایا تھا، یہاں تک کہ اپنی سہیلیوں تک کو نہیں، کیونکہ اس وقت یہ پیار اور دوستی جو آج کل بالکل عام ہے، سخت برا سمجھا جاتا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ میری سہیلیاں مجھے ان باتوں سے منع کریں گی یا پھر مجھ سے ملنا ہی ترک کر دیں گی، اس لیے ہم چھپ چھپ کر ملتے تھے، اور ملاقاتوں کے لیے میرا گھر تو جیسے آئیڈیل تھا۔ ابا اور بھائی ہوتے نہیں تھے۔ حمیدہ پھپھو کا کام سے فارغ ہو کر دوپہر میں اتنا لمبا سوتی کہ شام میں اٹھانا مشکل ہو جاتا۔ ایسے میں جمشید چپکے سے میرے گھر آ جاتا اور پھر ہم ہوتے اور ہماری لمبی لمبی باتیں۔ یہ نہیں تھا کہ جمشید کوئی بدمعاش یا پھر بد فطرت لڑکا تھا، وہ راشد بھائی کی طرح ہی سیدھا سادہ شریف تھا، مگر کم عمری کی محبت یہ سب کہاں سوچتی ہے۔ وہ اکثر کہتا تھا کہ اس کو اس طرح ملنا پسند نہیں ہے، اور جلد وہ میری امی کو میرے رشتے کے لیے بھیجے گا، بس اس کی بڑی بہن کی شادی ہو جائے یا ان کا کہیں رشتہ لگ جائے، مگر ایسا کبھی نہ ہو سکا۔ ایک دن ابا معمول کے مطابق دکان جانے کے لیے تیار ہونے لگے تو چکرا کر بیٹھ گئے۔ میں ان کو ناشتہ دے رہی تھی۔ کیا ہوا ابا؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کچھ نہیں بیٹا، انہوں نے جواب دیا۔
رات کو ٹھیک سے سو نہیں پایا، شاید اس کا اثر ہے۔ آپ آج دکان نہ جائیں، آرام کریں، راشد بھائی نے بھی کہا، مگر ابا نے ہماری ایک نہ سنی اور دونوں دکان چلے گئے۔ میں ان کے جانے کے بعد گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی اور میرے اندازے کے مطابق جمشید باہر کھڑا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ اندر آ گیا۔ میں اس کو دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئی، کیونکہ وہ کئی دنوں سے نہیں ملا تھا اور ہماری کئی دنوں سے بات بھی نہ ہو سکی تھی۔ حمیدہ پھپھو جب معمول سو چکی تھی، میں جمشید کو اپنے کمرے میں لے آئی اور ہم آہستہ آہستہ باتوں میں مشغول ہو گئے کہ اچانک تیز دستک نے مجھے چونکا دیا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ میں جمشید کو خاموش رہنے کا اشارہ کر کے دروازے کی طرف آئی۔ میں نے جیسے ہی جھانکا تو جیسے میری جان نکل گئی ہو۔ راشد بھائی فکر مند چہرہ لیے دروازے پر کھڑے تھے اور ابا پیچھے تانگے میں تقریباً لیٹے ہوئے تھے۔ یا اللہ، اب میں کیا کروں؟ میں گھبراہٹ سے پاگل ہو گئی۔ جلدی سے جمشید کو ساری صورتحال بتائی۔ وہ بھی میری طرح ڈر گیا کہ کیا کروں۔ کوئی رستہ دوسرا موجود نہیں تھا۔ جہاں سے جمشید کو باہر نکال دیتی چھت موجود تھی، کسی باؤنڈری کے نہ ہونے کی وجہ سے باہر والے لوگ صاف دیکھ سکتے تھے۔ باہر سے راشد بھائی مستقل دروازہ بجا رہے تھے۔ گھبراہٹ میں ایک خیال میرے ذہن میں آیا۔ کانپتے ہاتھوں سے میں نے تہہ خانے کی کنڈی کھولی۔ دیکھو، بس جمشید، تھوڑی دیر کے لیے تم یہاں ٹھہر جاؤ، ماحول سازگار ہوگا تو میں تمہیں نکال دوں گی۔ میں اپنی جلدی میں ہی ایسے باہر نکلی کہ جمشید کے تاثرات تک نہ دیکھے، بس اندر دھکیل کر باہر سے کنڈی لگا دی۔ وہ میں غسل خانے میں تھی۔ راشد بھائی کے پوچھنے پر میں نے بتایا۔ ابا کو کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں، دکان پر اچانک گر گئے، انہوں نے بتایا، اور وہ تانگے والا اور ابا کو اٹھا کر اندر لے آئے اور بستر پر لٹا دیا۔ میں حکیم صاحب کو لے کر آتا ہوں۔ وہ باہر نکل گئے۔ میں تیزی سے اندر کی طرف مڑی ہی تھی کہ دروازے سے گلی کے دو حضرات اندر آ گئے۔ ابا کے پاس کمرے میں بیٹھ گئے۔ اوف، میری سانس رک گئی۔ اب تو جمشید کو جلدی نکالنا ناممکن تھا۔ وہ سارا دن گزر گیا۔ راشد بھائی حکیم کو لے کر آئے، ابا کو دوائی دی، پھر وہ ابا کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ حمیدہ پھپھو بھی اٹھ گئی۔ پورے گھر میں چہل پہل تھی۔ در حقیقت میرے سینے میں سانس گھٹ رہی تھی۔ جس تہہ خانے میں چند منٹ نہ گزارے جا سکتے تھے، وہاں اتنے گھنٹے۔ خدا خدا کر کے شام ہو گئی۔ پھر رات ابا کو کھانا کھلا کر سلا دیا۔ راشد بھائی سارے دن کے تھکے ہوئے لیٹتے ہی سو گئے۔ میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا اور پھر چپکے سے اپنے کمرے سے نکل آئی۔ میرے ہاتھ میں موم بتی تھی۔ اس زمانے میں پورے گھر میں چند ہی بلب ہوتے تھے۔ تہہ خانے میں تو دن میں روشنی نہ ہوتی تھی۔ اس وقت تو تہہ خانے کا کیا عالم ہوگا؟ اس خوفناک خیالوں میں گھری میں آہستہ آہستہ تہہ خانے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بیچارہ خوف کے مارے بے ہوش نہ ہو گیا ہو، میں نے سوچا۔ آہستہ سے میں نے تہہ خانے کی زنگ آلود کنڈی کھولی۔ جمشید، جمشید، جلدی آؤ باہر، میں نے آواز دی، مگر میری آواز تہہ خانے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ گئی۔ جمشید، میں نے ذرا تیز پکارا۔ میں نے آگے بڑھ کر موم بتی کی روشنی میں نیچے جھانکا۔ 1 2 3 اور پھر نیچے تک ساری سیڑھیاں خالی پڑی تھیں۔ جمشید، میری آواز کانپنے لگی۔ میں ہمت کر کے سیڑھیاں اترنے لگی اور پہلی مرتبہ رات کے اس وقت اکیلی آخری سیڑھی تک جا نکلی۔ میرا پاؤں پانی سے ٹکرا گیا۔ جمشید کہیں نہیں تھا۔ تہہ خانہ بالکل خالی تھا۔ کیسے؟ کہاں؟ میرا دماغ پھٹنے لگا۔ میں نے اپنے ہاتھ سے ہی کنڈی لگائی تھی اور ابھی کھولی ہے۔ جمشید، میں وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ تم کہاں ہو؟ جمشید،
आंसू मेरी आंखों से बह रहे थे। 40 साल गुजर गए। वो भयानक पुरस्कार वाकया इस तरह पूरी तरह मुझे याद है। मुझे अक्सर तड़पा जाता है। जमशेद का उस दिन के बाद कहीं कोई पता ना चला। उसकी अम्मी, उसके घर वाले उसकी गुमशुदगी जैसे पागल हो गए थे। पागल तो मैं भी हो गई थी, मगर मैं अब अपना दुख किसको बताती। अक्सर घर वालों की गैर मौजूदगी में तहखाने का दरवाज़ा खोलकर जमशेद को पुकारती, मगर कभी कोई जवाब ना आया। अक्सर ख्वाब में मुझे जमशेद जवाब देता है, नाहिद। उसकी आवाज़ कर्ब में डूबी होती। हमेशा उसकी आवाज़ में सख्त तकलीफ होती। उसकी तकलीफ में डूबी आवाज़ ने मुझे कभी सुकून से ना रहने दिया। मेरी इस वाक़ये की चंद साल बाद शादी हो गई। खुदा ने मुझे औलाद की नेमत से भी नवाजा। शौहर भी बहुत अच्छा मिला मुझे, मगर एक शदीद कसक ने मुझे तमाम उम्र चैन से ना रहने दिया। अब्बा के इंतकाल के चंद सालों बाद राशिद भाई ने अच्छे इलाके में दूसरा घर ले लिया और उसमें शिफ्ट हो गए। मैं शादी के बाद दूसरे शहर आ गई। फिर कभी उस घर और उस मनहूस तहखाने को देखने का इत्तेफाक ना हुआ, मगर नज़र तो मुझे वो अक्सर आता है नींद में, उसी तरह, उतना ही बल्कि उससे कहीं ज़्यादा पुरस्कार। ना जाने एक शदीद गलती की ये सज़ा कब ख़त्म होगी।